السلام علیکم ناظرین، میں آصف خان ہوں۔ آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، آئینی ترمیم کے حوالے سے مختلف حکومت کی کوششیں اور حربے جاری ہیں، اور آئینی ترمیم کیوں حکومت کے لیے لازمی ہے اور کیوں حکومت اس آئینی ترمیم پہ آ کے اٹک چکی ہے، اس حوالے سے بات کریں گے۔ اور پاکستان تحریک انصاف کا جو 15 اکتوبر کا جو احتجاج ہے، اس احتجاج کے حوالے سے جو خبریں آ رہی ہیں اور جو حکومت کے اقدامات ہیں، جو تیاریاں ہیں، اس حوالے سے آپ کے ساتھ کچھ خبریں اور تجزیہ شیئر کریں گے۔ ناظرین، آئینی ترمیم کے حوالے سے مسلسل حکومت کوششیں کر رہی ہے، رابطے کر رہی ہے، اور مولانا فضل الرحمان کو منانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور یہ سب کچھ پچ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن آئینی ترمیم کا جو معاملہ ہے وہ فائنل نہیں ہو پا رہا۔ اور اس حوالے سے جو پارلیمانی کمیٹی بنائی گئی، اس کمیٹی میں اس معاملات کو زیر بحث میں لانے کی جو مختلف اجلاس ہیں وہ ہوتی رہی، لیکن اس اجلاس میں کوئی معاملہ فائنل نہیں ہو پا رہا، اور حکومت کو کہیں سے بھی اس آئینی ترمیم کے جو تکمیل ہے اور اس کی جو پروسیس ہے، اس میں کوئی پیش رفت ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ گزشتہ روز بھی پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس ہوا، اور اس اجلاس میں بھی جو مسودے ہیں وہ اپنے اپنے جو سیاسی جماعتیں ہیں انہوں نے پیش کیے، اور پاکستان مسلم لیگ نون نے جو مسودہ تیار کیا وہ بھی جو پارلیمانی کمیٹی تھا اس میں پیش کیا گیا، لیکن ذرائع بتا رہے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان جو ہے وہ ابھی تک راضی نہیں ہے حکومت کے ساتھ، اور اس آئینی ترمیم کے لیے جو حکومت کا حمایت ہے وہ اس پر جو ہے وہ راضی نہیں ہے۔ اور پی ایم ایل این نے جو مسودہ تیار کیا اور جو مسودے کا ڈرافٹ ہے وہ اس نے پبلک کیا، اور اس میں کچھ اہم چیزیں ہیں، اور اس سے یہ چیز واضح ہو رہا ہے کہ حکومت یہ آئینی ترمیم کیوں کرنا چاہ رہی ہے اور اس آئینی ترمیم کے مقاصد کیا ہیں۔ اصل میں پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان صاحب جب اس حکومت میں آئے، اقتدار میں آئے، اور اقتدار کے بعد ان کی جو حکومت گرائی گئی، اور اس کے بعد عمران خان صاحب کی جو عوام کے اندر مقبولیت رہی، اور عوام کے اندر جو ان سیاسی اتحادیوں کا جو اس وقت جو ان کا غیر مقبولیت ہے، اور پاکستان تحریک انصاف کی مقبولیت ہے، پاکستان تحریک انصاف کو زیادہ اس وقت عوام کے اندر پذیرائی ہے، تو اس چیز کو روکنے کے لیے اس آئینی ترمیم کو لازمی جو ہے اتحادی جماعتوں نے قرار دیا ہے، کیونکہ اس کے علاوہ ان کے پاس اور کوئی آپشن نہیں ہے کہ عمران خان سے اور عمران خان کے سپورٹر سے اور عمران خان کے ساتھ چلنے والوں سے کس طریقے سے جان چھڑایا جائے، کیونکہ یہ پولیٹیکل معاملہ ہے اور پولیٹیکل جنگ ہے، اور اس جنگ میں جو اس دونوں مد مقابل ہیں، ایک طرف جو اتحادی حکومت ہے اور تمام چھوٹے بڑے سیاسی جماعتیں پاکستان کے جو پچھلے 75 سالوں میں اس نظام کا حصہ رہے اور کچھ بعد میں اس نظام میں جڑ گئے، لیکن عمران خان صاحب جو پچھلے 5-6 سالوں سے اس نظام میں جو ہے شامل ہوئے، تو اس وقت تمام سیاسی جماعتیں متحد ہو کے پاکستان تحریک انصاف کے خلاف زور آزمائی کر رہے ہیں، اور سیاسی میدان میں پبلک جو بحث میں اور عوام کے بیچ میں مکمل شکست تمام سیاسی جماعتوں کو مل چکی ہے، اور یہ اس چیز کو تسلیم کرتے ہیں اور اس چیز کو مانتے بھی ہیں جو سینئر سیاستدان ہیں، جو سیاست کو سمجھتے ہیں، جنہوں نے عوام کے بیچ میں جو لوگ رہے ہیں، ان کو اس چیز کا علم بھی ہے، اور اس چیز کو تسلیم بھی کرتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کو اس وقت سب سے زیادہ عوام کے اندر پذیرائی ہے، ان کا ووٹ بینک ہے اور ان کو سپورٹ ہے۔ تو اب جو کیونکہ ان سیاسی جماعتوں کا جو اس وقت سیاسی بقا کا مسئلہ ہے، اور ان کا جو سیاست ہے وہ اس وقت بالکل ایسا ہے کہ ضم و حالی کا شکار ہے، اور اس سیاست کو اور گرتی ہوئی گراف کو اور اپنے پارٹی پوزیشن کو بہتر بنانے کے لیے اس آئینی ترمیم کا ہونا لازمی ہے۔ اور اس آئینی ترمیم میں جو اہم نکات ہیں وہ یہ ہیں کہ جو پارٹی پر پابندی لگانے کے کیسز ہیں وہ آئینی عدالت میں جائیں گے، اور جو آئینی عدالت فیصلہ کرے گی اس فیصلے کو کہیں بھی چیلنج نہیں کیا جا سکتا۔ اب اس میں اگر ہم پاکستان تحریک انصاف اور اس وقت جو سیاسی اتحاد ہے اس کے بیچ میں جو یہ رسہ کشی اور کھینچا تانی چل رہا ہے، اس میں اگر ہم کمپیئر کریں کہ اس سے جو آئینی ترمیم یہ لوگ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اگر یہ آئینی تکمیل جو آئینی ترمیم ہے یہ تکمیل تک پہنچا اور اس میں حکومت کو کامیابی ملی، تو پھر اس سے کیا ہو سکتا ہے، اور اس سے پھر کیا اقدامات ہوں گے۔ اس میں سب سے پہلا جو اس آئینی ترمیم کا جو چیف ہے اس کے لیے جو
اس وقت موضوع امیدوار ہے وہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہے نظر آ رہے ہیں، اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب اس کے جو آئینی عدالت ہے اس کے لیے جو امیدوار ہیں اس سے دستبرداری واضح کھل کر جو ہے نہیں کر چکے، اور اس حوالے سے قاضی صاحب کا جو موقف ہے وہ واضح نہیں ہے کہ قاضی صاحب جو ہے ریٹائر ہو کے گھر جائیں گے یا اس آئینی ترمیم کے بعد جو فیڈرل کورٹ بنے گا اس کا جو ہے چیف لگیں گے۔ لیکن اب اس میں جو اہم نکات ہیں اس آئینی ترمیم کے بعد جو کیا ہو سکتا ہے اس کے حوالے سے، کہ پارٹی کے اوپر پابندی لگانا آئینی عدالت میں سنا جائے گا، مخصوص نشستوں کا کیس ہوگا آئینی عدالت میں سنا جائے گا، اور 63A کا جو کیس ہے وہ بھی آئینی عدالت میں جائے گا۔ تو اس طرح تمام جو پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ اس وقت مسائل ہیں اور انٹرا پارٹی الیکشن کا جو معاملہ ہے، یہ تمام چیزیں جو ہے آئینی عدالت میں جائیں گے، اور آئینی عدالت میں بیٹھے ہوں گے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب ممکنہ طور پر، کیونکہ ابھی جو آئینی عدالت کا ایک تصور ہے وہ ایک محض تصور ہے، اور اس کا حقیقت میں ہونا اور حقیقت کا روپ دھارنا ابھی قبل اس وقت ہے۔ لیکن جب یہ حکومت اس اقدام کے پیچھے لگی ہے اور جب کبھی جا کے اس مقصد نے حقیقت کا روپ دھارا، تو اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ پھر پاکستان تحریک انصاف کو ہر طرح سے بالکل بینڈ کر کے اس نظام کا اس وقت تیاری ممکنہ طور پر یہ ہو سکتا ہے کہ اس وقت عمران خان کو قابض کرنے کے لیے، پاکستان تحریک انصاف کو روکنے کے لیے، پاکستان تحریک انصاف کی مقبولیت کو روکنے کے لیے، پاکستان تحریک انصاف کے جو سیاسی برتری ہے اس کو ختم کرنے کے لیے آئینی ترمیم لازمی ہے، اور آئینی ترمیم اگر نہیں ہوا تو اس حکومت کو ڈر ہے کہ جو الیکشن دھاندلی ہے وہ کھل جائے گا، اور جو بے ضابطیاں ہیں وہ کھل جائیں گے، اور جو اس حکومت نے پولیٹیکل وکٹمائزیشن کی اس پر سوالات اٹھیں گے، اور جو پاکستان تحریک انصاف کے لیڈرشپ ہے، پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان ہیں اور پنجاب کے لوگ ہیں، پنجاب کے کارکنان ہیں، خواتین ہیں، ان کے اوپر جو کیسز بنائے گئے وہ تمام چیزیں پھر اوپن ہو جائیں گی، اور کیونکہ ایک نیوٹرل اور ایک صاف شفاف عدلیہ میں جب کیسز جائیں گے تو ان کیسز میں کوئی ان کا بنیادی حیثیت نہیں ہے، اور تمام یہ کیسز جو عمران خان صاحب کے اوپر بنائے گئے وہ تمام کیسز جو ہے وہ پولیٹیکل بنیادوں پر ہیں، تو یہ سسٹین نہیں کر پائیں گے، اور اس لیے اور پھر ان کے جو اوپر جو کیسز ہیں کرپشن کے، سیاسی اتحاد کے اوپر، ان کو یہ ڈر بھی ہے کہ ہمارے کیسز کھلیں گے اور پھر جو جن کیسز کو ہم معاف کروا چکے ہیں وہ دوبارہ آ جائیں گے، پھر ہم سب کو جیل میں جانا پڑے گا، اور ہم سب جیل میں جائیں، عمران خان صاحب کو باہر نکالیں اور سب کچھ عمران خان صاحب کے حوالے کریں۔ تو اس طرح کے جو بیانات ہیں وہ مسلم لیگ نون کے سینئر جو قیادت ہے وہ دیتی آ رہی ہے، لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو آئینی عدالت کا قیام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس میں ممکنہ طور پر 90% اس حکومت کو ناکامی کا سامنا ہے، کیونکہ مولانا فضل الرحمان بھی کسی صورت ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، اور یہ پورا آئینی ترمیم کا جو ماحول بنایا گیا یہ ڈیپینڈنٹ تھا پاکستان تحریک انصاف کے آزاد پنچیوں کے اوپر، اور پاکستان تحریک انصاف نے اپنے تمام آزاد پنچیاں جو ہے وہ وقت سے پہلے ان کو چھپا دیا، اور اب وہ ان کے ہتھے نہیں چل رہے، تو اس لیے اب مایوسی کا سامنا ہے، اور اب جو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے جو پٹیشن دائر کی گئی آئینی عدالت کے خلاف، اس پٹیشن کا جو سماعت ہے وہ 17 تاریخ کو اپنی سربراہی میں 3 رکنی بینچ کے ذریعے فکس کیا ہے۔ اب اس میں مختلف تبصرے کیے جا رہے ہیں کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب جاتے جاتے حکومت کو کوئی فائدہ دینا چاہ رہے ہیں اور حکومت کے لیے کوئی نیا راستہ بنانا چاہ رہے ہیں، لیکن کیونکہ یہ 25 تاریخ کو جسٹس قاضی صاحب ریٹائر ہو رہے ہیں، 17 تاریخ کو اس کیس کو جو ہے فکس کیا گیا اور اس کیس کی سماعت ہے، تو اس میں ایک تاثر جو ہے وہ مل رہا ہے وہ یہ کہ حکومت کو اس وقت تمام طرف سے مکمل طور پر اس وقت اپنا شکست نظر آ رہا ہے کہ یہ آئینی ترمیم نہیں ہونے جا رہا، کیونکہ بظاہر تو حکومت دعوے کر رہی ہے کہ ان کے نمبرز پورے ہیں، سب کچھ اوکے ہے، اور خالی ہم مشاورت کر رہے ہیں، اور مشاورت کے بعد ہم جو ہے اس آئینی ترمیم کو مکمل کریں گے اور اس کو حتمی مراحل تک لے جائیں گے، لیکن ایسا حقیقت میں ریئل میں نہیں ہے، حکومت کے پاس نمبر پورے نہیں ہیں، اور مولانا فضل الرحمان کے بندے توڑنے کے باوجود بھی جو ہے یہ آئینی ترمیم مکمل نہیں ہو سکتا جب تک پاکستان تحریک انصاف کے جو لوگ ہیں ان کو توڑ کر جو ہے شامل نہ کیا جائے، تو پاکستان تحریک انصاف کے لوگ تو پہلے ہی انڈر گراؤنڈ ہو چکے ہیں، تو اس لیے اب ممکنہ طور پر ایسا لگ رہا ہے
جو جسٹس قاضی صاحب نے آخری جو ایام ہے ان میں اس کیس کی جو پٹیشن ہے اس کو فکس کیا، تو اس سے یہ لگ رہا ہے کہ قاضی صاحب شاید اس کیس میں حکومت کو فیس سیونگ جو ہے فراہم کرے، اور حکومت یہ جو ناکامی ہے اس کو سپریم کورٹ کے اس فیصلے پر ڈال دیں کہ سپریم کورٹ نے جو ہے آئینی جو ترمیم کے حوالے سے جو فیڈرل گورنمنٹ کے اور پارلیمنٹ کے جو اقدامات ہیں ان کو کالعدم قرار دیا، اور اس لیے اب یہ آئینی ترمیم جو ہے وہ ممکن نہیں رہا، کیونکہ جسٹس قاضی فائد عیسیٰ صاحب جو سپریم کورٹ کے چیف جسٹس ہیں، اور سپریم کورٹ جب فیصلہ دے کہ یہ آئینی ترمیم آئین کے روح کے خلاف ہے اور یہ بنیادی جو انسانی حقوق ہیں ان کے خلاف ہے، اور یہ ڈیموکریسی کے خلاف ہے، اور یہ جو عدلیہ کی آزادی ہے اس کے خلاف ہے، تو اس لیے اب اس پہ جو ہے یہ ترمیم نہیں ہو سکتا، اور یہ ترمیم غیر آئینی ہے۔ اس طرح کا کوئی قاضی صاحب فیصلہ دیتے ہیں تو ایک تاثر اس میں یہ مل رہا ہے کہ حکومت کو فیس سیونگ بھی ملے گی، اور قاضی صاحب نے جو کچھ اپنے ادوار میں کیا اور جو ان کے اوپر تنقید کی جا رہی ہے، جو مختلف جو سیاسی جماعتیں ہیں، جو مختلف جو صحافی حضرات ہیں، تو جن جن کو قاضی صاحب سے شکایتیں ہیں، تو شاید اس فیصلے میں قاضی صاحب جو ہے اپنا آخر میں کچھ دامن صاف کرنے کی کوشش کریں، اور یہ موقع بھی ہے اس وقت قاضی صاحب کے پاس۔ قاضی صاحب کو چاہیے کہ اپنا جو دامن ہے جاتے جاتے وہ تھوڑا بہت صاف کرنے کی کوشش کریں، اور اس میں ایسا ہی لگ رہا ہے کیونکہ اس کیس کا آخری ایام میں فکس ہونا اور حکومت کو مسلسل جو آئینی ترمیم کے لیے جو کوششیں ہیں ان میں ناکامی کا سامنا ہونا، تو اب مجھے لگ رہا ہے کہ یہ جو کیس فکس کیا گیا جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی جانب سے، اس میں حکومت کو صرف فیس سیونگ فراہم کرنے کے لیے فکس کیا ہے، اور یہ جو آئینی ترمیم ہے اس کو فکر ہے سپریم کورٹ سے جو ہے ان کو کالعدم قرار دیا جائے اور اس پروسیس کو روکا جائے۔ دوسرے جانب پاکستان تحریک انصاف 15 اکتوبر کا انہوں نے اعلان کیا، ڈی چوک میں عمران خان صاحب سے ملاقات کی، انہوں نے کوشش کی اور حکومت کو آفر کی کہ عمران خان صاحب سے ملاقات کرایا جائے، عمران خان صاحب سے مولج کی جو ملاقات ہے وہ کرائی جائے، اور ان کی فیملی کی ملاقات کرائی جائے، اور ہمیں کافی کنسرن ہے عمران خان صاحب کے حوالے سے، تو حکومت کسی بھی صورت میں عمران خان صاحب کے ساتھ ملاقات نہیں کرانا چاہ رہی، اور اس کی وجہ یہ کی ہے کہ کہیں عمران خان صاحب جو ہے اس سارے جو آئینی ترمیم کا جو مرحلہ ہے اس مرحلے میں کوئی جو ہے پکھراٹ نہ کرے، اور کوئی جو نیا آرڈر ہے کوئی احتجاج وغیرہ کا جو ہے کوئی اعلان نہ کرے، جہاں اپنے جو ٹیم ہے اس کو کوئی سیاسی مشاورت نہ دے سکے، تو اسی لیے یہ سارا کچھ کیا ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ لیکن اب کیونکہ پاکستان تحریک انصاف نے جو ان کا پولیٹیکل گروپ ہے انہوں نے اعلان کیا کہ 15 تاریخ کو جو ہے ہم ڈی چوک آ رہے ہیں، اور ہمیں جو ہے عمران خان صاحب سے ملاقات نہیں کرائی جا رہی، اور عمران خان صاحب کے ساتھ پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے، تو حکومت کے جانب سے اس سارے مرحلے کو بالکل اس وقت اس کے لیے تیاریاں کی جا رہی ہیں، اور حکومت ایسے موقع کو تلاش کر رہی ہے کہ ایسا موقع ملے اور ایسا جو ہے سچویشن بنے کہ عام پاکستان تحریک انصاف کے خلاف ان کو چارج شیٹ کریں اور ان کو ڈکلیئر کریں اور دنیا کو بتائیں کہ یہ کس طرح کے لوگ ہیں اور کس طرح کے فسادی ہیں، یہ کس طرح کے جتھے ہیں۔ تو اس کے لیے پنجاب پولیس پہلے اپنا جو کام ہے وہ سر انجام دے چکی ہے، لیکن اب جو اسلام آباد پولیس ہے اس کی ریہرسل کی جا رہی ہے، اور ان کی شاباشیاں ان کو دی جا رہی ہیں، ان کی تنخواہوں میں اضافہ کر دیا گیا، اور اب ان کو مزید تھپکیاں لگا کے ان کو حوصلہ افزائی کر کے تیار کر کے تگڑا کر کے 15 تاریخ کو میدان میں اتارا جائے گا، اور یہ سارا غم و غصہ اور سارا جذبہ جو اسلام آباد پولیس کی ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں پہ اتاریں گے، اور خیبر پختونخوا کے لوگوں پہ یہ سارا غم و غصہ اتاریں گے، اور یہ سارا کچھ تیاری اس وقت کی جا رہی ہے۔ بلکہ 15 اکتوبر سے پہلے اطلاعات ہیں کہ جو ایکٹیو کارکنان پاکستان تحریک انصاف کے ان کے خلاف جو ہے کریک ڈاؤن کا آغاز کیا گیا اور ان کی پکڑ دکڑ کا آغاز کیا گیا، اور اس سارے مرحلے میں وزیر اعلیٰ کے پی کے لیے بھی بندوبست کیا گیا، تو ان کے لیے بھی جو ہے ایک اس کے اوپر جو اسلحہ برآمدگی اور شراب برآمد کا جو کیس ہے اس پر جو جج صاحبہ انہوں نے آرڈر جاری کیے کہ وزیر اعلیٰ کے پی صاحب پہلے بھی حاضر نہیں ہوئے، آج بھی حاضر نہیں ہوئے، تو اس لیے وزیر اعلیٰ کے پی کے جو ناقابل ضمانت وارنٹ ہیں وہ جاری کیے گئے، تو وہ بھی اسلام آباد کے ایک تھانے کوسار میں اس کا جو ایف آئی آر ہے وہ درج ہے،
تو اب لگتا یہ ہے کہ اس میں جو بندوبست ہے وہ کے پی کے وزیر اعلیٰ صاحب کے لیے بھی کیا جا رہا ہے، تاکہ اس کو بھی جو ہے کسی صورت اندر کیا جائے، اور پھر صحیح طریقے سے جو پاکستان تحریک انصاف کے لوگ ہیں، جو سپورٹرز ہیں، جو ان کے کارکنان ہیں، ان کو تھوڑا سا جو ہے نا سبق سکھایا جائے۔ تو یہ سارا بندوبست اس وقت جو ہے وہ کیا جا رہا ہے، اور دوسری جانب آئی سی او کا اجلاس ہے، اور یہ کانفرنس اور یہ ایک انٹرنیشنل قسم کا ایونٹ ہے، اور یہ ایونٹ اسلام آباد میں ہونے جا رہی ہے، اور یہ دونوں سائڈ سے جو سیاست ہے اس ایونٹ کے پیچھے جو اپنا سیاسی مقاصد ہیں ان کو رکھ رہے ہیں، اور پی ٹی آئی اس اپنی سیاست کر رہی ہے، اور حکومت اور اتحادی جماعتیں اپنی سیاست کر رہی ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف اپنے حقوق کے لیے آواز اٹھا رہی ہے، اپنے ساتھ ناانصافیوں کے خلاف آواز اٹھا رہی ہے، اور حکومت پاکستان تحریک انصاف کو گندہ کرنے پہ تلی ہوئی ہے، اور ان کو ہر طرح سے روک کے دفعہ 144 لگا کے اور کرفیو لگا کے ان کے اوپر جو کچھ کیا جا رہا ہے وہ کافی عرصے سے چل رہا ہے، اور یہ معاملہ کہاں تک چلتا رہے گا اور یہ معاملہ کیسے کیسے چلتا رہے گا، تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ تو دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے، جو بھی ہوگا آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے، اور جو بھی سچویشن بنے گی وہ مزید آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں گے۔ تب تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔